السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي، وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ بندے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی، جو مانگا تھا وہ دے دیا۔ فرمایا کہ یہ دعا کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے، 11:15 بجے بندے نے دعا مانگی، اے اللہ میرا فلاں کام کر دے، مجھے فلاں نعمت دے دے، فلاں چیز دے دے۔ اس وقت اسے وہ چیز دینا بہتر نہیں تھا
لیکن 12:05 پر اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، تو اس دعا کے بدلے میں اس کے ایکسیڈنٹ والے مسئلے کو نمٹا دیا۔ یہ دعا کا دوسرا پہلو ہے۔ اور دعا کا جو تیسرا پہلو ہے وہ بڑا زبردست ہے، بڑا قیمتی ہے، بڑا نرالا ہے، اور اتنا زبردست ہے کہ جس کو یہ پہلو سمجھ آئے وہ بندہ پھر دعا والا بن جاتا ہے، اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے رونے والا بن جاتا ہے، جس کو دعا کا تیسرا پہلو سمجھ آئے۔ فرمایا کہ دعا کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں عطا فرمائیں گے، تو اس بندے سے کہیں گے دیکھ میرے بندے، فلاں وقت مغرب کی نماز کے بعد تو نے مجھ سے یہ دعا مانگی تھی، اس وقت تجھے وہ چیز دینا مناسب نہیں تھی، آج اس دعا کے بدلے تجھے یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ وہ جب انعام دیکھے گا، تحفے دیکھے گا، اللہ کی طرف سے ملنے والی چیزوں کو دیکھے گا، اتنا تڑپے گا، اتنا مچلے گا، اتنا افسوس کرے گا کہ ایک کاش میں پوری زندگی دعا کرتا رہتا اور اس دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ آج خدا کے دربار میں کتنا اکرام ہو رہا ہے، کتنا احترام ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا اس عاجز کی ایک بات، ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ یہ دنیا والے ان سے مانگو تو یہ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ اللہ مانگنے والوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں، جو چلتے پھرتے اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ دامن پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ میرے عزیزو، جس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو گئی، جس کو ایسا کرنے کی توفیق ہو گئی، اللہ کے سامنے مانگنے کی توفیق ہو گئی، سمجھ لینا مستقبل روشن ہونے والا ہے، اچھے دن آنے والے ہیں، زندگی میں بہاریں آنے والی ہے۔ ارے جو اللہ سے مانگنا سیکھ لیتے ہیں، اپنے بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے پریشانیاں اور بڑے بڑے ٹینشن اپنے اللہ سے شیئر کر دیتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہوتی ہے، جنہیں اللہ سے مانگنے کی توفیق ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اللہ سے مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات رکھوں، اللہ کرے کہ میں اور آپ آج کی مجلس کے بعد اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ جب بھی نماز کے لیے آئیں گے اللہ کے سامنے بھیک مانگے بغیر نہیں جائیں گے۔ ایک بات طے کر لو، جب وقت طے ہوتا ہے نا، وقت، وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، وہ کام آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارا دوپہر میں کھانے کا وقت طے ہے تو وہ وقت پر کھانا ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہیں کہ آج دوپہر میں میرا کھانا نہیں ہوا کیونکہ مجھے وقت نہیں ملا۔ ایسا آپ کو پورے شہر میں کوئی نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وقت طے ہے۔ جب وقت طے ہوتا ہے تو انسان کا وقت پر کھانا ہو جاتا ہے۔ کھانے کا وقت طے ہے، سونے کا وقت طے ہے، بزنس کا وقت طے ہے، نمازوں کا وقت طے ہے۔ الحمدللہ نمازیں ہو جاتی ہے،
بالکل اسی طرح اگر ہمارا دعا کا وقت طے ہوگا کہ میں جب بھی مسجد میں آؤں گا انشاءاللہ 5 منٹ اپنے اللہ سے مانگوں گا، آپ یقین مانو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو جائے گی، اور جب ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو جائے گی زندگی کے مسائل حل اور سارے پرابلم حل، پھر زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی، گھر میں بھی اچھا لگے گا، فیملی کے ساتھ بھی اچھا لگے گا، اللہ تعالیٰ چین، سکون، اطمینان اور امن و امان کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، جب لوگ حج میں جاتے تھے ان کا دل روتا تھا، ان کی بھی تمنا ہوتی تھی اللہ مجھے بھی حج میں لے جائیں۔ جب لوگ وہاں پر عمرے کے لیے جاتے تھے ان کا دل روتا تھا، ان کی تمنا ہوتی تھی اللہ مجھے بھی عمرے پر لے جائیں۔ جب وہ جنت البقیع سے گزرتے تھے ان کا دل روتا تھا اے کاش یہاں پر تو خلاصہ یہ ہے 10,000 کے قریب صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، اللہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہاں کا مدفن نصیب فرمائے۔ تو وہ بزرگ نے دعا کرنا شروع کی، اللہ سے مانگنا شروع کیا اے اللہ میں بھی ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بزنس پر نظر نہیں رکھا، اپنی جیب پر نظر نہیں رکھا، اپنی آوق پر نظر نہیں کی کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہے ہی نہیں، حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے اور میں تو جا ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیز حج مہنگا ہوا ہے لیکن اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو اللہ کے خزانے پر نظر رکھ کر کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ آسمان اسی کا بنایا ہوا، زمین اسی کی بچھائی ہوئی، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ، سمندروں کا نظام چلانے والا اللہ، ہواؤں کا نظام چلانے والا اللہ، فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والا اللہ، سمندروں میں مچھلیوں کو تیرنا سکھانے والا اللہ، آسمان سے بارش کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، ماں کے پیٹ میں انسانوں کی تصویر بنانے والا، ہر ایک کے انگوٹھے کی فنگر پرنٹ بنانے والا، ماں کے پیٹ میں رزق پہنچانے والا، جب بولنا نہیں جانتے تھے اس وقت ماں کی چھاتی سے دودھ نکالنے والا، جب اسکول جاتے تھے اس وقت کھلانے والا، جب جوان ہوئے آج کھلانے والا، جب کل کو مر کے قبروں میں چلے جائیں گے پھر ہمارے گھر والوں کو کھلانے والا، ساری دنیا کو کھلانے والا، بیواؤں کو کھلانے والا، یتیموں کو کھلانے والا، پریشان حالوں کو کھلانے والا۔ اسی لیے فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے بچے کو کھلاتا ہوں، میں کماتا ہوں میرے بچے کھاتے ہیں، نا 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 نا، مجھے یہ تو بتاؤ جو بچے یتیم ہیں جن کے ابا کوئی نہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور قبروں میں سوئے پڑے ہیں، ان یتیموں کو کون کھلاتا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، میرے عزیزوں وہ شوہر جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کی عورتیں بیوہ ہو چکی ہے، ان بیواؤں کو کون کھلاتا ہے؟ یہ ساری دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ یہ ٹھنڈی کا موسم، یہ گرمی کا موسم، یہ بارش کا موسم، یہ کون لاتا ہے؟ اور کون خالق ہے؟ کون مالک ہے؟ کون پالنہار ہے؟ وہ کون ہے جس نے سب کے رنگوں کو الگ الگ بنایا؟ وہ کون ہے جس نے ہر ایک کی زبان کو الگ الگ بنایا؟ وہ ہر ایک کی زبان بھی جانتا ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ فرمایا کہ اللہ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے اسے بادشاہت دے دیں، وہ جسے چاہے اسے حکومت دے دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو دبانے والا کوئی نہیں، اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں، وہ تنہا بادشاہ ہے۔ قل هو اللہ احد، پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ لو کان فیہما
आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमान और जमीन में उसके साथ कोई एक खुदा और होता तो सारी दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता। एक तो कहता अभी बारिश बरसानी है, दूसरा कहता ना 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 बारिश नहीं, अभी गर्मी का मौसम लाना है। दोनों की लड़ाई हो जाती। फरमाया एक दुकान में जब दो सेठ नहीं रह सकते हैं तो एक दुनिया में दो खुदा कैसे हो सकते हैं? फरमाया वो अल्लाह अकेला है, वो हमेशा हमेशा है, वो हमेशा रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। माबूद कौन? अल्लाह ही। मसजूद कौन? अल्लाह ही। माबूद हकीकी कौन? अल्लाह ही। बिगड़ी को बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। और खालिक कौन? अल्लाह ही। मालिक कौन? अल्लाह ही। पालनहार कौन? अल्लाह ही। और हमारे काम बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। आसमान से पानी को बरसाने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे औलाद देने वाला कौन? अल्लाह ही। अल्लामा इकबाल ने कहा, औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल, औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से? ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से वो आजिज है कि मुझे कोई कहेगा तो मैं करूंगा, मैं दबा हुआ हूं? ना 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 ना, वो हर चीज पर कादिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत अल्लाह की जाएगी। वहदहु, वो अकेला है। ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं। वही जिलाता है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। मेरे अजीजों, अपने अल्लाह को पहचानो, अपने खालिक को पहचानो, अपने मालिक को पहचानो, अपने पालनहार को पहचानो। जब अल्लाह को पहचानोगे ना, अल्लाह से मांगने में मजा आएगी, दुआ में दिल लगेगा, दुआ में कैफियत बनेगी, अल्लाह के सामने रोना नसीब होगा। और याद रखना, जब रोना सीख लिया ना अल्लाह के सामने, फिर जिंदगी गुजारने की मजा आएगी। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। जो अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह किसी और के आगे उसे रोने नहीं देते। जो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह किसी और के आगे उसे हाथ फैलाने नहीं देते। उसने 7 समंदर बनाए हैं, उसके बावजूद वो बंदे के आंख से निकलने वाले आंसू के एक एक कतरे से मोहब्बत करता है। इधर निकले उधर उनको खबर हो, कोई आंसू तो ऐसा मोतबर हो। टपक पड़ते हैं आंसू जब अल्लाह की याद आती है। ये वो बारिश है जिसका कोई मौसम नहीं होता। कभी कभार इंसान अपने अल्लाह के सामने एक आंसू बहाता है, आप यकीन मानो हजारों मील अल्लाह के करीब हो जाता है। आंसू का कतरा निकलता है, अल्लाह माफ कर देता है। वो बड़े रहीम है, वो बड़े करीम है यार। एक माँ बाप अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते। अरे एक बच्चा खेलता है, माँ खाना बनाती है, घर के कामकाज करती है, जैसे ही बच्चा रोता है माँ कामकाज छोड़ देती है, दौड़ के आती है, अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, प्यार करती है। क्या बात है, माँ को अपने बच्चों से प्यार है। वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती, वो अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती। मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला। ओ हो, क्या कहने उसकी रहम के, क्या कहने उसके करम के, क्या कहने उसकी माफ़ी के, क्या कहने उसकी ढील के। अल्लाह जितनी ढील तो कोई दे नहीं सकता, और वो माफ़ करके खुश होता है, मग़फ़िरत के बहाने तलाश करता है और माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक तेरा अल्लाह जो है ना, वो तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा करने वालों से अल्लाह को बड़ा प्यार है। दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतज़ार करता है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह बच्चा रोता है, माँ दौड़ के आती है, बंदा रोएगा,
اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لے گی۔ ارے جس کے پاس اللہ ہو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس خالق ہو، جس نے ساتوں آسمان کو بنایا ہو، کیا وہ ہمارے کام پورے نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ارے ماں باپ کو پہچاننے والوں، اپنے بچوں کو پہچاننے والوں، اپنی بیوی کو پہچاننے والوں، اپنے دوستوں کو پہچاننے والوں، اپنے علاقے والے کو پہچاننے والوں، تھوڑا اپنے خالق کو بھی پہچانو، اپنے مالک کو بھی پہچانو۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ ایک بیچارے ایک سیدھے سادے انسان لوگوں کو حج میں جاتے ہوئے دیکھتے، ان کا دل دکھتا، ان کا دل روتا، ان کا دل کرتا کہ میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کروں، میں بھی اللہ کے گھر کا دیدار کروں، پیارے نبی کے در پر حاضری دوں۔ انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، کہا اے اللہ باری تعالیٰ میں بھی ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جی میری دوسری تمنا یہ ہے، 50,000 کے قریب لوگ ہر سال رمضان میں آخری عشرے میں مسجد نبوی میں سنت اعتکاف کرتے ہیں۔ رب کریم میرا بھی جی چاہتا ہے، اے اللہ آپ نے کتنے لوگوں کو جنت البقیع کا مدفن نصیب فرمایا، میرا بھی جی چاہتا ہے سرکار کے قدموں میں، سرکار کے مبارک شہر میں آپ مجھے بھی جگہ عطا فرمائیں۔ ان کا مانگنا، ان کا رونا، ان کا تڑپنا کہ میرا اللہ یہ سب کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے، اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس کا صرف سوچ لینا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کیسا قبول فرمایا؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ حج کرتے چلے گئے، حج کرتے چلے گئے، حج کرتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے، 53 مرتبہ حج کیے۔ کیوں؟ نظر خزانے پر نہیں ہے، نظر بزنس پر نہیں ہے، نظر پیسے پر نہیں ہے، حج مہنگا ہے یا سستا ہے، نظر اس پر نہیں ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہے، نظر اللہ کے خزانوں پر ہے۔ مانگا اللہ سے ہے، مخلوق سے نہیں مانگا۔ مخلوق سے مانگو تو ذلت ہے اور اللہ سے مانگو تو عزت ہے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ 53 حج کروائے اللہ نے۔ بیجاپور والوں، وہی میرا بھی اللہ ہے، وہی آپ کا بھی اللہ ہے۔ وہ اللہ مجھے بھی لے جا سکتا ہے، آپ کو بھی لے جا سکتا ہے۔ وہ بزرگ جیسا کوئی درد تو لائیں، اپنی دعاؤں میں اس دعا کا ذکر تو کریں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 53 مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں انہیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے۔ انہوں نے مانگا، اللہ نے ان کو دیا۔ ایک ایسا وقت آیا 53ویں مرتبہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، اور وہ عصر کی نماز میں ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ عین سجدے کی حالت میں ایک دم اللہ کے قریب، پیارے نبی کے روزے کے قریب اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مسجد نبوی میں ان کی جنازے کی نماز ادا کی گئی اور جنت البقیع میں انہیں دفن کیا۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، جن کی کتاب کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ لوگ اللہ کی طرف آئے، لوگ حج کی طرف گئے، لوگ عمرے کی طرف گئے، لوگ اللہ کے راستے میں گئے، لوگ زکوٰۃ دینے والے بنے، صدقہ دینے والے بنے، نمازیں پڑھنے والے بنے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، اچھے اخلاق والے بنے، صحابہ کی قربانیاں دیکھ کر اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے بنے، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی بنانے والے بنے، اور اس میں اللہ والوں کے واقعات کو پڑھ کر کئی لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں چینج کی اور اپنے اللہ کو راضی کیا۔ ایسی مقدس کتاب لکھی۔ ابھی کے سروے کے مطابق، یہ 4 یا 5 سال پہلے کے سروے کے مطابق، قرآن شریف کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ فضائل اعمال ہے۔
قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ تو صحیح بخاری شریف ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ دنیا میں قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے۔ میرے عزیزو، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھو، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس میں اعمال کی فضیلت ہے۔ انسان لالچی ہے، جب فضیلت سنتا ہے نا تو پھر اس پر اس کا عمل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب فضیلت سنے گا کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو اللہ مجھے جنت میں تاج پہنائیں گے، خدا کے دربار میں بڑا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا، احترام ہوگا، تو اپنے بچے کو حافظ بنائے گا۔ جب پڑھے گا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے پیارے نبی کے ساتھ حج کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و جس نے گویا پیارے نبی کے ساتھ عمرہ کیا، اس قسم کی فضیلت ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو فضیلتیں، نماز کی فضیلت، اول وقت نماز کی فضیلت، تہجد کی فضیلت، اشراق کی فضیلت، چاش کی فضیلت، یہ فضیلتیں جب سنے گا انسان اعمال کی طرف آئے گا۔ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، جس کا خلاصہ یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی، میں سنتوں کو معلوم کرتا، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا، لیکن دو سنت ایسی تھی جو میرے بس میں نہیں تھی۔ نمبر ایک کہ میں پیارے نبی کا جو انتقال ہوا تھا، آقا نے دنیا سے جو پردہ فرمایا تھا وہ مدینہ منورہ میں، اور ہمارے نبی جو دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس وقت آقا کی عمر تھی 63 سال۔ تو میرے عزیزوں، ان کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کیا، محنت کی، کوشش کی۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائی، اور دوسری سنت پر بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کروا دیا جو ان کے بس میں نہیں تھا۔ 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف فرما ہوئے، آپ دنیا سے تشریف فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ میرے عزیزو، یہ تمنا، یہ طلب، یہ چاہت، یہ ارادے، یہ جذبات، یہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں کی عظمت نصیب فرمائے، قدردانی نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عاشق رسول بنائے۔ وہ بڑی مبارک جگہ ہے مکہ مکرمہ، وہ جگہ جس جگہ کو اللہ نے آقا کی دنیا میں آمد کے لیے پسند فرمایا، اور مدینہ منورہ وہ مبارک جگہ جس جگہ کو اللہ نے آقا کے آرام کے لیے پسند فرمایا۔ مکہ مکرمہ بڑی مبارک جگہ ہے میرے عزیزو، غار حیرہ مکہ مکرمہ میں، غار ثور مکہ مکرمہ میں، مینا، عرفات، مزدلفہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، ملتزم، ارے وہاں تو جگہ جگہ دعا قبول ہوتی ہے، وہاں تو چپے چپے پر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حاجیوں کا ایک بڑا مجمع، معتمرین کا ایک بڑا مجمع ہر سال وہاں عاشقانہ انداز میں جاتا ہے۔ مولانا صاحب، میں مالدار ہوں، کیا میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، میں شاندار چپل پہن کر جاؤں، میں عود کا خوبصورت اور قیمتی عطر لگا کے جاؤں؟ فرمایا نا 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 نا، خدا کے دربار میں جانا ہے تو آپ کو 2 احرام کی چادریں پہننی ہوگی، سیدھی سادی سلیپر چپل پہننی ہوگی۔ اب آپ کنگھی نہیں کر سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، زینت اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ میرے عزیزو، کیا مجرم بھی زینت اختیار کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، کیا ہم لوگ وہاں زینت اختیار کر سکتے؟ نا نا نا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ کس کے مقام پر جا رہے ہیں؟ کس کے گھر میں جا رہے ہیں؟ مالدار ہو یا غریب، دونوں ایک جیسی حیت کے ساتھ آوے۔ اللہ کے سامنے مالدار بھی برابر، غریب بھی برابر۔ جب انتقال ہوگا اس وقت پتہ چلے گا، اے قبرستان تیرا حساب بھی بڑا ہی نیک ہے، اے قبرستان تیرا حساب بھی بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب
سب کا بستر ایک ہے۔ میرے عزیزوں پھر مدینہ منورہ میں وہ جنت کا ٹکڑا، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، جب اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ لے جائیں، اللہ سے ایک دعا کرنا، باری تعالیٰ مدینہ طیبہ کی برکت سے آپ مجھے حیاتاً طیبہ نصیب فرما دیجئے، پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب جنت کے ٹکڑے پر لے جائیں، مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا کہ مدینے میں جنت ہے، مدینے میں جنت ہے، لیکن جنت میں مدینہ نہیں۔ یہ بڑی مبارک سرزمین ہے، ہم پیارے نبی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور صحابہ کا ایک بڑا مجمع اس مبارک سرزمین پر آرام فرما رہا ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھنا، ایک مرتبہ جو جنت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ جنت سے نکالیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، باری تعالیٰ جب میں جنت کے ٹکڑے پر آ چکا ہوں اور یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ جی ایک کرم کر دینا، آپ کا وعدہ ہے جو جنت میں آ جائے آپ اسے دوبارہ جنت سے نکالا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ جی میں جنت کے ٹکڑے پر آ چکا ہوں، جب وقت آئے آپ مجھے جنت میں دخول اولی نصیب فرما دینا، مجھے جہنم سے بچا لینا، بغیر حساب کتاب کے آپ میرا جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا۔ جب پیارے نبی کے روضے پر آپ کی حاضری ہو، میری اور آپ کی جب حاضری ہو، جب پیارے نبی ہمارا سلام سنتے ہیں، تو یہ میرے عزیزو یہ بات بھی بالکل پکی ہے کہ ہم کچھ اور بات کریں گے، پیارے نبی ہماری وہ باتیں بھی سنیں گے۔ عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں، اس وقت پیارے نبی سے کہنا چاہیے، پیارے نبی میں آپ کے روزے پر حاضر ہوا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں کلمے والا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ شفاعت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت جلدی وہاں لے جائے، وہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے۔ پیارے نبی جہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور جو مٹی آپ کے جسد اطہر سے لگ رہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ مٹی، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا عرش کس کو کہتے ہیں؟ ارے مٹی جو کہ بے جان چیز ہے، جس کے اندر جان کوئی نہیں، وہ پیارے نبی کے جسد اطہر سے لگی تو مٹی کی ویلیو اتنی بڑھ گئی، یوں فرمایا اے انسان تو تو جاندار ہے، تو تو اللہ کا بندہ ہے، تو تو پیارے نبی کا امتی ہے، اگر تیرے جسم سے نبی کے طریقے لگ جائیں گے تو خدا تیرا مقام بھی فرشتوں سے آگے کر دے گا، خدا تیرا مقام بھی فرشتوں سے آگے کر دے گا۔ میرے عزیزوں، جنت البقیع میں دفن ہونے کی تمنا یہ بڑی عجیب تمنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہوگی، اللہ سے مانگنا ہوگا۔ ابھی بیچ میں ایک یمن کے حاجی صاحب آئے تھے، اخبار میں شائع ہوا، ان کا انٹرویو لیا گیا، ان سے پوچھا حاجی صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا 120 سال۔ یا آپ کی زندگی کا کون سا سفر ہے؟ کہا الحمدللہ 20 سال کی عمر سے حج شروع کیا تھا، 120 سال ہو گئے، یہ میری زندگی کا 100واں سفر ہے، بیچ میں کوئی سال ناغہ نہیں ہوا، میرے اللہ مجھے لائے۔ حاجی صاحب کتنے سفر پیدل کیے، کتنے سفر سواری پر کیے؟ فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے 80 سفر پیدل کیے اور 20 سفر الحمدللہ سواری کے ساتھ کیے۔ آپ اندازہ لگائیں کون ہے جو وہاں بلاتا ہے، کون ہے جو ہماری لبیک کو لکھتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو یہ ابھی تک تو حج کے مہینے چل رہے تھے، اب یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ 10 دن بڑے مبارک ہے، یہ 10 دن میں بندہ کوئی عمل کرے یہ اللہ کو پورے سال کے عملوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، یعنی پورے سال کے اور دن میں کوئی عمل کرے وہ تو اللہ کو پسند ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں کوئی عمل کرے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ترغیب و ترہیب کی روایت کے مطابق
ایک عمل کرنے پر 700 گنا نیکی ملتی ہے، ایک نیکی کرنے پر 700 گنا نیکی ملتی ہے۔ ایک روزہ اگر کوئی رکھے، فرمایا پورے سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب۔ 9 روزے کوئی رکھے، 9 سال کے روزے کے برابر ثواب۔ کوئی معمولی چیز ہے 9 سال کے روزے؟ یہ کمائی کی سیزن ہے، یہ کمائی کی سیزن ہے۔ ابھی رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھا، لوگ کہنے لگے گرمی کے روزے ہیں، بڑی شدت کی گرمی ہے، بڑا لمبا روزہ ہے، تو 9 سال روزے کون رکھے گا؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے خزانوں سے نوازتے ہیں۔ لینے والا تو کوئی ہو، میرے عزیزو آپ تو یہیں کے رہنے والے ہو، آپ تو فی الحال مقیم ہو، اچھا موقع ہے، تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں اتنی گرمی میں روزے رکھ لیے، ابھی تو بارش کی سیزن ہے، موسم بھی بڑا سہانا ہے، تھوڑی سی ہمت کر لیجئے، انشاءاللہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ 1 دن روزہ رکھا، 1 سال کے روزے کا ثواب، اللہ اکبر۔ 9 دن روزہ رکھا، 9 سال کے روزے کا ثواب۔ عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ جو اس مرتبہ سنیچر کو آنے والی ہے، پیارے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے اس کے 1 سال اگلے گناہ معاف، اور 1 سال اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے گناہ بھی معاف، پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف، جو سال ابھی گیا ہے اس کے بھی گناہ معاف، جو سال آنے والا ہے اس کے بھی گناہ معاف۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں، بڑے جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہے، وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ ارے ہم رمضان میں شب قدر کو تلاش کرتے تھے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ 21ویں رات ہی شب قدر تھی، 23ویں رات ہی شب قدر تھی، 25ویں رات ہی شب قدر تھی، لیکن آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ جو ذی الحجہ کی 10 راتوں کو وصول کرے، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، یہ آپ یقین سے کہہ سکتے ہو۔ ابھی آج کی رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ میرے عزیزوں یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ 10 دن بڑے مبارک ہے۔ یہ 10 راتیں تو وہ ہیں جن کی اللہ قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں نا وہ یقین دلانے کے لیے نہیں کھاتے، اللہ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی تو بات ہی کافی ہے، اللہ کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اللہ جو قسم کھاتے ہیں وہ تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ سورج کی قسم کبھی کھاتے ہیں، کبھی چاند کی قسم کھاتے ہیں، کبھی پیارے نبی کی قسم کھاتے ہیں، کبھی پیارے نبی کی اداؤں کی قسم کھاتے ہیں، کبھی پیارے نبی کے بال کی والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لعمرک، پیارے نبی جی آپ کے عمر مبارک کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، وہذا البلد الامین، شہر امین مکہ کی قسم۔ آپ یہاں دیکھیں والفجر ولیال عشر، یہ ولیال عشر 10 راتوں کی قسم۔ جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ اس کی عظمت کو بتانا چاہتے ہیں، یہ دن کی بھی فضیلت ہے، اس میں رات کی بھی فضیلت ہے، بڑی مبارک فضیلت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں گے کہ یہ 10 دن میں کوئی عمل کرے یہ اللہ کو پورے سال کے مقابلے میں زیادہ پسند کیوں ہے، اور اس کی رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر کیوں ہے؟ ذرا غور کرنا، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہے نا یہ ایسے مبارک ہے کہ اس میں شریعت کا کوئی بھی کام انسان کر سکتا ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں آپ دیکھو، یہ 10 دن میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، بندہ یہ سب کر سکتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ رمضان میں کوئی حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ رمضان میں کوئی قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی کرے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی مینا جا سکتا ہے، کوئی عرفات جا سکتا ہے، کوئی مزدلفہ جا سکتا ہے۔ اچھا یہ 10 دن میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں،
رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، یہ 10 دن میں بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ 10 وہ مبارک دن ہے جس میں انسان سارے کام کر سکتا ہے، اس لیے اس 10 دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر دانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج کی مجلس سے ایک بات لے کر جاؤ، انشاءاللہ دعا جو ہے وہ دل کی حاضری کے ساتھ کریں گے اور اپنے دل پر محنت کریں گے۔ میں آپ کو 4-5 باتیں سیدنا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، جن کی جو اتنے بڑے اللہ والے تھے، کیا کہنا، اللہ اکبر۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا گزری، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اچھا، اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی، آپ کو کون سی ادا اللہ کو آپ کی کون سی ادا پسند آئی؟ فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں نے نام سن رکھا تھا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا، میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے تو نہیں پتا، میں حضرت کو جانتا نہیں تھا، میں نے حضرت کو دیکھا نہیں تھا، قریب سے گزر ہوا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا، تو میرے دوست نے کہا دیکھ دیکھ، تو جن کے بارے میں پوچھتا تھا نا وہ بایزید کون ہے، یہ جا رہے ہیں نا، وہ بایزید بسطامی ہے یہ۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو یوں جی بھر کے محبت کی نظر سے دیکھا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے فرما بردار ہے، اللہ کے عاشق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے ایک ولی بایزید کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اسی بنا پر آج تیری میں مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہوگا سیدنا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا، جس نے ان کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اللہ کو وہ بھی پسند آ گیا کہ تو نے میرے ولی کو ایک محبت کی نظر سے دیکھا، عظمت کی نظر سے دیکھا، جا میں اس پر تیری مغفرت کرتا ہوں۔ یہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، ان کے ابو کی بڑی چاہت تھی، بڑی تمنا تھی کہ میرا بیٹا بایزید جو ہے یہ عالم بنے، یہ اللہ کا ولی بنے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی اماں جو تھی، جو بیوہ ہو گئی، جو بیچاری غریب عورت تھی، اب اپنے اور اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے ذریعے کے طور پر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، کچھ پیسہ آتا تھا جس سے گھر کا راشن وغیرہ آتا تھا، گھر میں کھانا بنتا تھا۔ میرے عزیزو، کس نے سوچا تھا ایک بیوہ عورت کے یہاں یہ یتیم بچہ کل کو اٹھ کے اتنا بڑا ہوگا کہ یہ بڑا ہو کر حضرت بایزید بسطامی بنے گا۔ یہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، گلی میں کھیلنے کودنے لگے، ان کی اماں کو فکر ہوئی کہ میرا بچہ بایزید گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بگڑ جائے اور بڑا نقصان ہو جائے۔ کسی نے بتایا اماں جی فلاں بستی میں ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں، وہ ایک مسجد میں مدرسہ چلاتے ہیں، آپ کا جی چاہے آپ اپنے بیٹے بایزید کو وہاں رکھ کر آؤ۔ ماں نے کہا بہت اچھا، اپنے بیٹے بایزید کو سمجھایا، دیکھ میرے بیٹے بایزید، بے شک تو چھوٹا ہے، میری بھی تمنا ہے کہ تو عالم ہو جائے، اور تیرے ابو کی بھی، تیرے مرحوم والد کی بھی یہی تمنا تھی کہ تو عالم ہو جائے، تو میرا جی چاہتا ہے تو مدرسے میں چلا جا۔ ساری فضیلتیں سنائی، عالم بننے پر اللہ تجھے کیا دے گا اس کی باتیں سنائی، اور کچھ خوشخبریاں بھی سنائی ہوگی، بیٹا تو عالم ہو جائے گا، اللہ تیرے سے دین کا کام لے گا، میں تیری ماں ہوں، میں تیرے لیے دعا کروں گی، تو تھوڑی سی ہمت کر لے۔ تو میرے عزیزو، جو سامان وغیرہ تیار کرنا تھا، سامان تیار کیا، ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھا، اپنے چھوٹے سے بچے، ننھے منھے بچے، یتیم بچے بایزید بسطامی کو لے کر وہ استاذ کے پاس پہنچے، وہ شیخ کے پاس پہنچے اور کہا کہ سلام کیا، کہا دیکھو استاد جی، یہ میرا ایک چھوٹا ننھا منھا بچہ بایزید ہے، اس کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اس کے مرحوم والد کی تمنا تھی کہ یہ عالم دین بن جائے، اور میری بھی یہی تمنا ہے کہ یہ عالم دین بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، یہ بایزید آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس پر محنت کرنا اور جو ہے آپ کوشش کرنا کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بن جائے، یہ میری چاہت ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میرا ارادہ ہے۔ استاذ نے کہا انشاءاللہ ضرور، آپ بے فکر رہیں، میں پوری محنت کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا۔ ماں نے جاتے ہوئے کہا استاذ جی ایک بات میری یاد رکھنا، یہ میرا بیٹا بایزید ہے نا، یہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ سے کہے گا مجھے میری اماں کی یاد آتی ہے، چونکہ اس کے ابو بھی نہیں ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی تو میری یاد ستائے گی، تو یہ آپ سے چھٹی مانگے گا، اتنی مہربانی کرنا، اس کو چھٹی نہ دینا، اور میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جب تک میرا بیٹا بایزید
اللہ کا ولی نہ بن جائیں، عالم ربانی نہ بن جائے، اس وقت تک آپ میرے پاس اس کو نہ بھیجنا۔ استاذ نے کہا بڑی کڑی شرط ہے، لیکن اماں جی آپ دعا کے ذریعے میری مدد کرنا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ گئے، پتہ نہیں ان کی اماں گھر پہ جا کے کتنا روئی ہوگی، ایک ہی تو بچہ ہے، اب تو نہ شوہر ہے، بچہ بھی مدرسے میں ہے، لوگوں کے گھر میں کام کاج کرنا، گھر کا نظام چلانا، وقت گزرتا گیا اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ محنت سے پڑھتے رہے۔ کچھ مہینے گزرے، واقعہ پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 7.5 سے 8 مہینے گزرے ہوں گے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وقت اپنی امی کی یاد نے بہت ستایا۔ ابو تو تھے نہیں، یتیم ہو چکے تھے، ماں کی یاد نے بہت تڑپایا۔ استاد سے درخواست کی، استاد جی آپ اگر اجازت دے دیں تو میں اپنی امی کے پاس جانا چاہتا ہوں، میرا امی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کل میں مدرسے آ جاؤں گا، میں زیادہ چھٹی نہیں کروں گا۔ استاد تعجب میں رہ گئے، یار میں تو پھنس گیا، اگر اس کو چھٹی نہیں دیتا ہوں تو یتیم بچے کا دل دکھتا ہے، اور اگر اسے چھٹی دے دیتا ہوں تو اس کی بیوہ ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی۔ انہوں نے کیا کیا؟ بہت زیادہ سبق دے دیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کہا دیکھ بیٹا بایزید اگر اتنا سبق تو مجھے سنا دے گا تو میں تجھے چھٹی دے دوں گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، چلو سبق سنائیں گے، آج شام کو گھر چلے جائیں گے، اپنے امی کا دیدار کریں گے۔ جا کر دیکھتے ہیں تو سبق تو اتنا زیادہ تھا جتنا 1 مہینے کا سبق ہوتا ہے۔ سمجھ گئے میرے استاذ مجھے چھٹی نہیں دینا چاہتے، 1 مہینے کا سبق مجھے یاد ہونے والا تو ہے نہیں، لیکن میرے عزیزو ماں سے یہ سنا تھا کہ بیٹا بایزید اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، استاد سے بھی یہی سنا تھا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کی، باری تعالیٰ آپ مجھے یاد کرا سکتے ہیں، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یاد کرا دیجئے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ استاد مطمئن ہو گئے کہ بایزید بستامی کو اتنا سبق یاد ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شام کے وقت استاد کے پاس حاضر ہوئے اور کہا استاد سبق سنانا چاہتا ہوں۔ فر جو سبق سنایا، استاد بھی سمجھ گئے اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ کہا جا بیٹا تو نے وعدہ پورا کیا، میں تجھے چھٹی دیتا ہوں، استاد کی اس بات کو یاد رکھنا، کل بیٹا تو آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے استاد کوئی بات نہیں، میں کل آ جاؤں گا۔ آپ بڑے خوشحال ہو گئے، اپنی اماں کے پاس دروازے کو دستک دیتے ہیں، جواب کوئی نہیں۔ امی میں بایزید، دروازے کو دستک دیتے ہیں، امی میں بایزید، پھر دروازے کو دستک دیتے ہیں کہ دروازہ کھلتا نہیں ہے، امی میں بایزید، مان کون؟ تو کہا میں آپ کا بایزید۔ کہا نا 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 نا، یہ میرے والا بایزید نہیں ہو سکتا، میرے والا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، میرے والا بایزید تو تب آئے گا جب وہ عالم ربانی بن جائے گا، یہ میرے والا بایزید نہیں ہو سکتا۔ گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے، چھوٹے سے بچے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ مغرب کے وقت کے قریب آپ دوبارہ مسجد میں پہنچ گئے اور استاذ کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ استاذ نے کہا بیٹا بایزید آپ تو بڑے جلدی آ گئے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ اٹھایا، استاذ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں یہ روئی بہت ہے اور آپ آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی تھی۔ استاذ نے فوراً اپنے امامے کے کونے سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو صاف کیا، آنسوؤں کو پوچھا اور کہا بیٹا بایزید کیا ہوا؟ ساری داستان سنائی۔ کہا اماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ کہا نا 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 استاد میں میری ماں سے ناراض ہو کے نہیں آیا ہوں، مجھے پتا ہے وہ مجھے اچھا اللہ کا ولی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، عالم ربانی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ بیٹا اتنے روتے کیوں ہو؟ تھوڑا سا صبر کرو، آپ کی ماں کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، یا آپ کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ کہا استاد جی میں روتا اس لیے ہوں کہ میری ماں کی ایک عمر بھی ہو چکی ہے اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور ابھی بیمار سی رہنے لگی ہے، اب میں محنت کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا کہ میری ماں مجھے کچھ بنتے ہوئے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی زندگی دے کہ وہ مجھے کچھ بنتے ہوئے دیکھ لے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی تمنا ہے، اس کا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی وہ رات بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ پر۔
میرے عزیزو ایسا ہی کوئی بایزید بن جاتا ہے، ایسے ہی کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے پوری دنیا میں ہدایت کا کام لے، ہدایت کے پھیلنے کے لیے اسے ذریعہ بنائے، اس کے لیے ماں باپ کی قربانیاں لگتی ہے، ماں باپ کے رات کے آنسو لگتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لگتی ہے، ماں باپ کی تربیت لگتی ہے، تب جا کے قبر میں ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، تب دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا، 6 سال گزرے، 12 سال گزرے، آپ گھر نہ آئے، 14 سال گزرے، کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً آپ 16 سال تک علم حاصل کرتے رہے، 16 سال تک، یہ 16 سال میں ایک دفعہ بھی آپ گھر نہ آئے۔ میرے عزیزو پھر ہونا کیا تھا؟ استاذ تہجد کی نماز کے لیے جب استاذ نے تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ بستر پر لیٹے تو خواب میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نوجوان جو ہے نا، وہ بایزید، اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے اور اسے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے، آپ اس کی بشارت انہیں سنائیں اور انہیں چھٹی دے دیں، انہیں اپنے گھر جانے دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استاذ بھی بڑے خوش ہو گئے، خوش بھی ہو گئے، دل ٹوٹ سا بھی گیا، اتنا نیک بچہ، اتنا صالح بچہ جس کی سند اللہ کے رسول کی طرف سے مل رہی ہو، اب یہ ہمارے مدرسے سے چلا جائے گا۔ آپ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے کمرے کی طرف آئے، ایک دم خوشی خوشی کہ بایزید کو اٹھاؤں اور خوشخبری سناؤں۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ بایزید تو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو بڑے اللہ والے تھے، رات کا وقت اللہ کو دینا جانتے تھے، قبر کی میٹھی نیند کی فکر انہیں بھی تھی۔ میرے عزیزو جب انہوں نے سلام پھیرا، استاذ نے اپنے امامے کو ان کے سر پر رکھا، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا بایزید تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، اور پیارے نبی کا خواب سنایا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو پیارے نبی نے جو خواب میں بشارت سنائی تھی وہ سنائی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، استاذ کا شکریہ ادا کیا، اب اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ پہلے تو گھر کا دروازہ نہیں کھلا تھا، اس لیے تھوڑے سے فکرمند تھے، ٹینشن میں تھے۔ ابھی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من؟ کون؟ کہا امی میں آپ کا بایزید۔ کہاں؟ یہ والا میرا بایزید ہے، یہ والا میرا بایزید ہے۔ دروازہ کھولا، ماں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، میرے بیٹے میں تجھے یہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، یہ والا میرا بایزید ہے۔ بڑا اکرام کیا، بڑا استقبال کیا، ماں کی تو روح خوش ہو گئی۔ بچے کو ایک طرف بٹھایا، کہا بیٹا بیٹھ، ابھی میں تیرے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، پہلے میں 2 رکعت یا میں کچھ رکعتیں شکر کی ادا کر لوں۔ میرا عزیزو وہ ماں سجدے میں گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت روئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ جی میں جو آپ سے لمبی زندگی مانگتی تھی وہ اسی دین کو دیکھنے کے لیے مانگتی تھی کہ میں اپنے بیٹے بایزید کو آپ کا ولی بنتے ہوئے دیکھ لوں۔ اس کے مرحوم والد کی بھی یہ تمنا تھی، اللہ جی اب آپ کا جب جی چاہے تب مجھے اٹھا لینا، میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا احسان ہے، آپ نے میرے بیٹے بایزید کو اتنے اونچے مقام سے نوازا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا قربانیاں، کیا محنت، کیا کوشش، کیا تڑپ، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے اونچے مقام سے نوازا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ابدال کیسے بنے؟ ایک وقت آیا آپ کا بڑا دور تھا، بڑا مقام تھا اور بڑی شان تھی، لوگ آپ سے رجوع کرتے تھے مسائل میں، اس علاقے میں بارش نہیں ہو رہا تھا، لوگوں نے وقت کے حاکم سے درخواست کی کہ بھائی آپ تو بھی بڑے اللہ والے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا دے۔ تو وقت کے حاکم نے کہا میرے دل میں ایسی بات آ رہی ہے، اپنے شہر میں کوئی گنہگار ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، میرے دل میں بات آتی ہے ایسا اگر کوئی گنہگار ہو وہ ہمارے شہر سے باہر نکل جائے، اس کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی پریشان حال ہے۔ اب لوگوں کے کانوں پر یہ بات پہنچتی گئی، لیکن کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے باہر کھڑے تھے، مرید نے کہا حضرت آپ نے سنا یا نہیں؟ بولے کیا؟ وہ وقت کے حاکم نے اعلان کیا ہے کہ اپنے شہر میں کوئی بڑا گنہگار ہے جس کی وجہ سے آسمان سے پانی رکا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے، تو کوئی نکلتا ہی نہیں ہے۔ حضرت نے سنا، ایک دم الرٹ ہو گئے،
کہا بیٹا کوئی نکلے گا کیسے؟ وہ سب سے بڑا گنہگار تو میں ہوں، میں نے ہی تو بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، وہ شاید میرے ہی متعلق کہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے بایزید اس شہر میں تجھے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اپنے آپ کو کوسنے لگے اور اپنے آپ کو کہنے لگے بایزید تو نے اتنا اللہ کو ناراض کیا، آج اللہ آسمان سے پانی برسانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے کہنے لگے بایزید اس شہر میں رہنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کوستے ہوئے میرے عزیزو شہر سے باہر نکل رہے تھے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ آپ کی یہ تواضع، آپ کی یہ عاجزی، اتنے بڑے اللہ والے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ خدا کے دربار میں ایسا پسند آیا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو وقت کا ابدال بنایا۔ ابدال کوئی ایسے ہی بنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو بیجاپور والو، آخری گزارش یہ ہے، یہ ساری داستان آپ کو اس لیے سنائی، اللہ کرے میری بھی سوچ چینج ہو، آپ کی بھی سوچ چینج ہو، ہم اپنے بارے میں بھی فکر مند رہیں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر مند رہیں، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں، قاری مفتی بنائیں، انہیں اللہ کے راستے میں بھیجیں، خود بھی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت، اس کو معمولی نہ سمجھیں، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، اللہ کے راستے میں چٹائیوں پر سونا اور تہجد میں اٹھ کر امت کے خاطر اللہ کے سامنے آنسو بہانا اور 5 وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھنا، اشراق، چاش اور اوابین کا اہتمام کرنا، ہر نماز کے بعد ایمان کے مذاکرے کا ہونا اور گشتوں میں جا کر، امت میں جا کر اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا۔ میرے عزیزو جب بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے وہ یہاں روتا ہے، چٹائیوں پر رونا آتا ہے، یہاں اس کی فیملی روتی ہے، وہاں اس کا ایمان بنتا ہے، گھر میں اس کی فیملی کا بھی ایمان بنتا ہے کہ میرے شوہر ہمیں نہیں کھلاتے، ہمارا اللہ ہمیں کھلاتا ہے، بچوں کا بھی ایمان بنتا ہے، ہمارے ابو ہمیں نہیں کھلاتے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے عزیزو خلاصہ یہ ہے، اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاؤ اور کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر اپنی زندگی کو گزارو، ان سے ہٹ کر کے اپنی زندگی کو نہ گزارو، بہت چھوٹا بن کر کے معاف کرنے کا جذبہ، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک، گھر میں ایک محبتوں والا ماحول اور اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم اور اللہ کی دین کی محنت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ 1 منٹ کی ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تقریباً مجھے اچھی طرح یاد ہے 22-23 رمضان تھی، میں نے مستورات میں بھی سنایا، 22-23 رمضان تھی، ایک مستورات کا مجھے فون آیا، مجھے کہا مولانا صاحب ایک پریشانی ہے، آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، 500 مرتبہ 2 منٹ دعا کیجئے، اللہ آپ کے مسئلے کو انشاءاللہ حل کرے گا، درود شریف بڑی اونچی چیز ہے۔ خاموش ہو گئی وہ۔ میں نے کہا شاید 500 مرتبہ اسے زیادہ لگ رہا ہو، تو میں نے کہا آپ بولتے نہیں؟ کہا مولانا ایک میرا اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، وہ مجھے آپ سے شیئر کرنا پڑے گا، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اور میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی، میں آپ کو بھی نہیں بتانا چاہتی، لیکن میری بات یہاں پر اٹک چکی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں آپ نے جو 500 مرتبہ بتایا وہ یہی 15,000 میں شامل کرنا ہے یا اس کو الگ سے شمار کرنا ہے؟ پھر میں خاموش ہوں۔ اس نے کہا آپ بتائیں، آپ بولتے کچھ نہیں۔ میں نے کہا میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اب ایک دوسری بات جو مستورات میں نہیں بتائی وہ سنو۔ اس کو میں نے ایک بات پوچھی کہ ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ بولے جی۔ آپ کو یہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق کیسے ہوئی؟ یہ میں نے پوچھا۔ کہا مولانا صاحب میرے شوہر کی وجہ سے۔ میں نے کہا آپ کے شوہر کی وجہ سے؟ وہ تو بڑے سیدھے سادے تاجر لگتے ہیں۔ کہا مولانا وہ باہر سیدھے سادے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں۔ گھر میں اللہ والے؟ ہاں، ان کی تہجد نہیں جاتی، ان کی اشراق نہیں جاتی، ان کی چاش نہیں جاتی، ان کی اوابین نہیں جاتی، گھر میں آتے ہیں مصلی پر بہت سی مرتبہ بیٹھتے ہیں، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر وہ درود شریف بہت پڑھتے ہیں، کبھی نیند سے بیدار ہوتے ہیں
ان کا چہرہ کھلکھلا جاتا ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں. مجھے کہتے ہیں دیکھ میری بیوی یہاں, الحمدللہ آج کی رات میں نے پیارے نبی کی ایسے زیارت کی. کبھی کہتے ہیں آج کی رات میں نے ایسے زیارت کی, کبھی کہتے ہیں میں نے آج کی رات ایسے زیارت کی. انہیں اتنی مرتبہ زیارت ہو گئی ہے کیونکہ وہ درود شریف بہت پڑھتے ہیں. مولانا میں ایک کمزور عورت ہوں, ان کے جتنا میں پڑھ تو نہیں سکتی, لیکن میں تھوڑی سی ان کے قریب پہنچی ہوں, اور الحمدللہ میں نے 15,000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ مجھے بھی پیارے نبی کی زیارت نصیب ہو. اللہ اکبر. جب گھر میں شوہر ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اور بیوی شوہر کو اللہ کے سامنے روتا ہوا دیکھتی ہے, درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں, تو گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے. آج ہم گھر میں موبائل میں ہوتے ہیں, ہماری بیوی سیریل میں ہوتی ہے, ہمارے بچے کارٹون میں ہوتے ہیں. آنکھ بند ہونے کے بعد پتا چلے گا کیسی زندگی گزاری, کیا پایا کیا کھویا. اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے. تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹیں بند کر دیجئے. آنکھوں کو بند کیجئے, اپنی گردن کو جھکائیے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہیں. لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہیں. ارے منہ بھر کے پڑھو, شرمانا نہیں ہے. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے, لوگ گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے, لوگ غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے, گراہک کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے, دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے, کرکٹروں کا نام لیتے ہوئے نہیں شرماتے. ہمیں چاہیے ہم اللہ کا نام منہ بھر کے, کیا پتا کون سی گھڑی قبولیت کی ہو, کیا پتا کون سی وقت دل کے جاری ہونے کا ہو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ یہاں موجود ہے, ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. کس کے کیا جذبے ہے, کون اللہ والا بننا چاہتا ہے, کون اپنے گھر کا ماحول چینج کرنا چاہتا ہے, کون توبہ کرنا چاہتا ہے, کسے اللہ کی محبت میں رونا آ رہا ہے, کون اللہ کو یاد کرتے کرتے روتا ہے, کس کا دل روتا ہے, کون یہ سوچتا ہے ابھی تک کی میری زندگی غفلت میں گزری, گناہوں میں گزری, اے کاش میں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتا, آج میرے گھر کا ماحول بھی کچھ اور ہوتا. رونے والے اللہ کو بڑے پسند ہے, اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتے ہیں رونے والوں سے. کوئی اپنے آپ کو گنہگار تو سمجھے, کوئی اپنے آپ کو قصوروار تو سمجھے, کوئی اپنے آپ کو پاپی اور مجرم تو سمجھے. حضرت بایزید بستامی اتنے بڑے اللہ والے ہونے کے باوجود شہر سے باہر نکلے, اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت کا عبدال بنایا. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند رکھے, اپنی گردن کو جھکائے, مراقبہ کر لیجیے. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, اللہ کی رحمت آ رہی, ہمارے دل میں سما رہی, ہمارے دلوں سے ظلمتیں دور ہو رہی, اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دنیا سے جانے کے بعد انسان کہے گا رب ارجعون, میرا اللہ ایک موقع دے دے, توبہ کر کے تجھے راضی کر کے آتا ہوں, پوری زندگی تیرے دین کی محنت کر کے آتا ہوں. قرآن کا لہجہ سخت ہو گیا, جواب ملے گا کلا, ہرگز نہیں. یہ کوئی عمل کا وقت ہے, تو ریزل کا وقت ہے, بدلے کا وقت ہے.
ہم ہر ایک کو ایک موقع دیتے، دوسرا موقع نہیں۔ بہت افسوس کرے گا اپنے علاقے کے جب لوگ یاد آئیں گے، یار یہ کیسا اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ کتنا اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے، اس وقت احساس ہوگا میں کیا کر کے۔ بڑے سیدھے سادے لوگ لگتے تھے، کفنی پائجامہ پہنتے تھے، ازار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں داڑھی رکھتے تھے، دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے تھے۔ میرے عزیزو اس وقت پتہ چلے گا نبی کی نقل اتارنے پر کیا ملتا ہے اور دنیا والوں کے خوف سے نبی کی نقل نہ اتارنے پر کیا نقصان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحم مولا، کریم آقا، اے اللہ کتنے لوگ حج پر گئے ہیں، ابھی کتنے لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہوں گے، کتنے لوگ ملتزم سے چمٹ رہے ہوں گے، کتنے لوگ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، اے اللہ کتنے لوگ مدینہ منورہ میں ہوں گے، کتنے لوگ احد پہاڑ پر گئے ہوں گے، کتنے لوگ پیارے نبی کے روزے پر ہوں گے، کتنے لوگ جنت البقیع میں گئے ہوں گے۔ اے اللہ کچھ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہیں، آپ کی یادوں میں ہیں، آپ کی بہاروں میں ہیں، آپ نے انہیں بلایا۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک ہم گنہگار تو ہیں، خطا کار تو ہیں، سیاہ کار تو ہیں، مجرم تو ہیں، جیسے بھی ہے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ بچے سے، ناپاک بچے سے سب نفرت کرتے ہیں، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اس کی ماں دوڑ کے آتی ہے، کیا ہوا بچہ کیوں روتا ہے؟ کہا ناپاکی کرتی ہے۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو سینے سے لگاتی ہے، ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو گود میں اٹھا لیتی ہے، تیار کرتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ میرے لال، میرے پیارے، میرے جگر کے ٹکڑے، اے اللہ اگر آپ نے بھی ہمیں نہ اٹھایا، اگر آپ کی رحمت ہم پر نہ آئی، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو پھر ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم بھی ہر سال حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم بھی بہت جلدی مدینہ منورہ کی حاضری چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس نے ابھی تک بیت اللہ شریف کو کھلی آنکھوں نہیں دیکھا، مدینہ منورہ کو نہیں دیکھا، وہ نبی کے روزے کو نہیں دیکھا، وہ جنت کے ٹکڑے کو نہیں دیکھا، وہ اصحاب صفہ کو نہیں دیکھا، وہ جنت البقیع کو نہیں دیکھا، وہ احد پہاڑ کو نہیں دیکھا، وہ مدینہ منورہ کے فضائی منظر کو نہیں دیکھا۔ اللہ آپ سے گزارش کرتے ہیں ہم تمام کو بلا لیجیے ہیں۔ اے اللہ وہاں جو حضرات تشریف لے گئے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ دنیا میں بہت لوگ پریشان حال ہیں، اللہ مجھے وہ داستان پھر یاد آتی ہے۔ میرے مالک پیارے رب رحیم رب، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ سورت میں خدمت والے ایک گھر میں تشریف لے گئے، ان کو پتا چلا کہ یہ گھر ایسا ہے جس میں ان کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم بچے ہیں، چلو بیوہ عورت کی کچھ مدد کر دے۔ دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، ایک چھوٹی سی بچی دروازہ کھولتی ہے، پوچھتے ہیں بیٹی نام کیا ہے؟ اپنا نام بتاتی ہے۔ کیا عمر ہے؟ 14 سال۔ یہ چھوٹے چھوٹے تین کون ہیں؟ کہ یہ 7 سال کا، 8 سال کے، 9 سال کے، یہ تینوں میرے بھائی ہیں۔ اچھا آپ 4 بھائی بہن ہو؟ کہا جی ہاں۔ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا چچا جان ہم چاروں یتیم بچے ہیں، ہمارے ابو کا انتقال ہو چکا۔ کہا آپ کی امی کہیں کام پر گئی ہوگی، اماں کب آتے ہیں؟ آپ کی اماں کب ملیں گے؟ ان کی ہم کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا تھا، وہ بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے کہا چچا جان آپ نے ہمارا زخم تازہ کر دیا۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہ چچا جان میرے چھوٹے بھائیوں کے سامنے کیا بات کرتے ہو، 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹی کھانے کا نظام کیسے چلتا ہے؟ چچا جان مانگنے کے لیے جاتی ہوں دوپہر میں، کچھ پیسہ ہاتھ لگ جائے بھائیوں کے لیے لے آتی ہوں، رات میں گھر میں کچھ ہوتا نہیں ہے، اڑوس پڑوس والے کچھ بچا ہوا بھیج دیتے ہیں، روکھا سوکھا باسی سامان بھیج دیتے ہیں، ہم کھا لیتے ہیں۔ اللہ ابھی رمضان گیا، جب سب کے گھروں میں دسترخوان سجتے ہوں گے، افطاری کے 5 منٹ پہلے یہ بھائی اپنی بہن سے کہتے ہوں گے کہ بہن سب کے یہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، فروٹ بھی ہے، سموسے وغیرہ بھی ہے، ہمارے یہاں دسترخوان کوئی نہیں۔ اس وقت ان کی بہن کہتی ہوگی کہ میرے بھائی ان کے ابو موجود ہے، وہ اچھا کماتے ہیں، گھر میں فروٹ لے آتے ہیں، ان کی ماں موجود ہے جو گھر میں سموسے وغیرہ بنا لیتی ہے، تمہیں پتا ہے ہمارے نہ ابو ہے نہ ہماری اماں۔
عید کے دن جب بچے تیار ہوئے ہوں گے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے بہن کاش ہمارے ابو ہوتے ہمیں عیدی دیتے، ہماری اماں ہوتی ہم اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ اے اللہ ایسے پریشان حال لوگ آج بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہیں آپ کی نعمتوں میں اور آپ ہی کے باغی بنے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ فجر کی نماز میں نظر دیا تھا، اللہ 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 معاف کر دے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں دیندار بنا دے، ہمارے پورے گھر کے ماحول کو چینج کر دے، بیجاپور والوں پر اپنا نظر رحمت فرما دے، یہاں کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع حج میں آنا چاہتا ہے، عمرے میں آنا چاہتا ہے، بلا لے اللہ، بلا لے بلا لے۔ آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، ہماری اصلاح کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ آج کی مجلس کی برکت سے ہم تمام کو اپنا ولی بنا دے۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ